اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امام صلح و امن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے دنیاوی اقتدار کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا کہ اتحاد و یگانگت ہی سبیل نجات ہے۔ قائد ملت جعفریہ کا عالمی یوم امن کی تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر کی دعوت پر مشاورتی اجلاس میں ٹی این ایف جے کے نمائندہ وفد کی شرکت۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت باہمی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ منا کر دشمنان دین و وطن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ نواسہ رسول امام سبز قبا حسن مجتبی کا یوم ولادت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ دنیا بھر میں منایا گیا۔ حضرت مختار ثقفی کا یوم شہادت ملک بھر میں یوم مختار آل محمد کے طور پر منایا گیا۔ ناصرہ شریعت محسنہ اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے سلسلے میں عالمگیر ایام الحزن کے موقع پر ملک بھر میں مجالس و عزاداری کا اہتمام۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کے خزانے لوٹ رہے ہیں۔ مسلم ممالک صلح امام حسن کی تاسی میں باہمی تنازعات ختم کریں۔ عالمی یوم امن کی تقریب سے قائد ملت جعفریہ کا خطاب۔ تفصیل جانتے ہیں زین عباس کی زبانی۔ سرپرست اعلیٰ سپریم شیعہ علماء بورڈ قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے دشمنان دین تفرقے کے بیج بو کر مسلمانوں کو باہم دست و گریباں کر کے ان کے خزانے لوٹ رہے ہیں۔ آزمائش کے اس دور میں امت مسلمہ سیرت امام حسن اسلام کو مشعل راہ بنائے اور مسلم حکمران ذاتی انام مفادات پس پشت ڈال کر رسول اللہ امام حسن کی تاسی میں باہمی تنازعات کو ختم کریں، کیونکہ اتحاد و یگانگت ہی سبیل نجات ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن ابن علی نے اسلام کے دفاع اور انتشار کے خاتمے کے لیے دنیاوی اقتدار کو ٹکرا کر ثابت کر دیا کہ مشکلات و مصائب میں قربانیاں دین کی بقائے دوام کا سبب ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے المرتضیٰ میں امام صلح امن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر دعائے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جو ہفتہ کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ عالمی یوم امن کے طور پر منایا گیا۔ آقائے موسوی نے اپنے خطاب میں باور کرایا کہ امام حسن اسلام کے لیے دنیا کی حکومت و امارت کی کوئی حیثیت نہ تھی، جنہیں اللہ نے دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں جنت کا سردار قرار دیا۔ انہوں نے باور کرایا کہ اسلام کے فروغ میں اولاد رسول کا نمایاں کردار تھا۔ جب دین محمد پر کڑا وقت آیا تو امام حسن مجتبی کے پاکیزہ لبوں نے زہر کا جام پینے میں ایک پل کی دیر نہ کی اور فخر سکرات کہلائے۔ انہوں نے کہا کہ 15 رمضان 3 ہجری کی کس قدر سعید اور مبارک سحر تھی، جب نصر رسالت کے پہلے ضامن امت محمدی کی ہدایت کا وسیلہ، اسلام کے امن و محبت کے علمبردار اور جنت کے سردار امام حسن مجتبی سورہ کوثر کی مجسم تفسیر بن کر حضرت علی المرتضیٰ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے آستانہ عصمت و طہارت میں تشریف لائے۔ جس نبی کی ہر ادا اور عمل کو اللہ قرآن کی صورتوں اور آیتوں کی شکل میں ڈالتا رہا، اس شہزادے کی آمد پر اتنا مسرور تھے کہ مدینے کی فضائیں خوشیوں اور مسرتوں سے معمور ہو گئیں۔ خوشیوں کی لہر زمین میں نہیں، عرش والوں کو بھی معطر اور منور کر گئی، اور فلاح پانے والوں کی منزل جنت بھی خوشی سے جھومنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے امام حسن اسلام کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور دانے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کے امین شہزادے کو پہلی غذا وجہ تخلیق کائنات کے لعاب کی صورت میں ملی تو کانوں میں پہلی آواز لہن محمدی میں توحید کے ترانے کی صورت میں گونجی۔ جس نبی کا ہر حرف حدیث کی صورت میں ہر زمانے کے لیے ہدایت کا موجب تھا، وہ اپنی زبان نواسے کے منہ میں ڈال کر ان کا مقام دنیا کو بتا رہے تھے کہ جب بھی مشکل میں پڑو تو ہدایت کے انہی میناروں سے رجوع کرنا، جنہیں حبیب خدا نے اپنی زبان اور لہجہ دے دیا تھا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد علی شاہ موسوی نے ولادت پر نور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے موقع پر عاشقان رسول و آل طہار کی خدمت میں ہدیہ تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہوئے اس عہد کا اعادہ کیا کہ عالمی امن کے قیام کے لیے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مظلومین کی حمایت اور ظالمین سے عملی بیزاری کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور کی دعوت پہ مشاورتی اجلاس میں ٹی این ایف جے کے نمائندہ وفد کی شرکت۔ 19 تا 21 رمضان ایام عزائے حضرت علی کے لیے سفارشات پیش کیں۔ شہادت امیر المومنین حضرت علی کے ملک گیر ماتمی جلوسوں مجالس میں خصوصی انتظامات کرنے کا مطالبہ۔ معاہدہ 21 مئی 1985 کے تحت مذہبی جلوسوں کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ میلاد النبی عزاداری کے جلوس سنی شیعہ اتحاد کے عملی مظاہرے ہیں۔ ملاقات کی تفصیل جانتے ہیں کبیر ہمدانی کی اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ شہادت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی مجالس و ماتمی جلوسوں کے دوران ملک بھر میں خصوصی انتظامات کریں۔
اس ضمن میں SOPs پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنا کر تمام مکاتب فکر امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت باہمی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ منا کر دشمنان دین و وطن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ مجالس اور جلوسوں میں کورونا کی وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی دعوت پر وزارت داخلہ میں ہونے والے مشاورتی اجلاس میں TNFJ کی نمائندگی علامہ بشارت حسین امامی اور علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ عزاداری کے بارے میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا موقف سب پر واضح ہے، جن کی خصوصی ہدایت پر ماہ سیام کے تمام پروگرام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے جاری ہیں۔ شہادت مولا کائنات کی مجالس اور جلوس 21 مئی 1985 کے معاہدے کے تحت حسب سابق برآمد ہوں گے، جن پر کسی قسم کی قطغن قبول نہیں کی جائے گی۔ TNFJ کے نمائندوں نے باور کرایا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق 19 تا 21 رمضان ایام ازاں علی شیر خدا اور بعد ازاں شب ہائے قدر جشن نزول قرآن جمعۃ الوداع کو یوم القدس حمایت مظلومین کے پروگراموں میں عالم اسلام کی سربلندی، مصائب و آلام کے خاتمے اور کورونا سے نجات کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ TNFJ کے نمائندوں نے تمام شرکائے اجلاس کی جانب سے شہادت حضرت علی کے جلوسوں اور مجالس کے انعقاد کے بارے میں ہم آہنگی کو خوشائن اور لائق تحسین قرار دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ تمام مکاتب فکر کے عقائد و نظریات کا احترام کرتے ہوئے آئینی اور بنیادی حقوق کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، تاکہ تمام اہل وطن ملکی ترقی و استحکام ازلی دشمن بھارت کی سازشوں کو ناکام کر سکیں اور پاکیزہ ہستیوں سے توسل کر کے ماہ سیام کی عبادت کے ذریعے کورونا کی وبا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے نجات حاصل کی جا سکے۔ خانوادہ رسالت کی پہلی خوشی سورہ کوثر کی تفسیر شہزادہ صلاح امن حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت پرنور کے موقع پر شہر شہر قصبہ قصبہ محافل میلاد اور دسترخوان امام حسن کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ عاشقان رسول اور محبان اہل بیت کی عقیدت و محبت سے لبریز تقریبات کا احوال سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر نواز رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت پر نور ملک بھر میں مذہبی جوش و جذبے اور ایمانی عقیدت کے ساتھ عالمی یوم امن کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر تمام اضلاع میں حفاظتی SOPs پر عمل کرتے ہوئے اجتماعات، محافل میلاد اور دینی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ہیئت طلباء اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ قوم سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں محفل امن سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، سید جون علی مشہدی، ذاکر مطیع حسنین کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر عالم اسلام کی سربلندی، وطن عزیز کے استحکام و ترقی اور موذی مرض کورونا کے خاتمے کے لیے دعا کی گئی۔ تحریک انفاذ فقہ جعفریہ کراچی ڈویژن اور ولایت میگزین کراچی کے زیر اہتمام عالمی یوم امن کی خصوصی تقریب ریجنل آفس میں منعقد ہوئی، جس سے صوبائی صدر علامہ اصغر نقوی نے خطاب کیا۔ زین رضا زیدی، احمد زیدی اور دیگر منقبت خوانوں نے منظوم ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں عمار یاسر علوی، MFV کے عسکری زیدی، ریجنل صدر بدر ترمیزی، TNFJ کے صوبائی رہنما یوسف زیدی اور دیگر عمائدین نے خصوصی شرکت کی۔ دینا سے قاسم نقوی کی رپورٹ کے مطابق ہڈالہ سیدہ دینا میں بھی جشن ولادت محسن انسانیت امام حسن علیہ السلام کا انعقاد مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن دینا یونٹ کے زیر اہتمام کیا گیا، جس سے مقامی حضرات نے قصیدہ خوانی کی۔ اختتامی جشن پر کیک کاٹا گیا۔ پروگرام عالم اسلام کے اتحاد و اتفاق اور ملک پاکستان کی سلامتی، افواج پاکستان کی مکمل کامیابی کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ شکر گڑھ میں نواز رسول لاقب و دوش مصطفیٰ جگر گوشہ بطول ولی المرتضیٰ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر نور کے موقع پر تحریک انفاذ فقہ جعفریہ ریجن گجرانوالہ کے نائب صدر عمران عارف کی رہائش گاہ درمان چوک شکر گڑھ میں عالی شان تقریب منعقد ہوئی۔ علاقہ بھر سے محبان اہل بیت نے شرکت کی۔ صاحبزادہ علی عمران اور صاحبزادہ ممنون عباس نے فرائض میزبانی ادا کیے۔ دوسری طرف دین پور خرد مسجد علی علیہ السلام میں چودھری غلام عباس تحصیل صدر تحریک انفاذ فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام یوم ولادت امام حسن علیہ السلام کے سلسلہ میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیالکوٹ میں چودھری احسان دیال ریجنل ہیڈ TNFJ پولیٹیکل سیل کی صدارت میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ شاہکوٹ سٹی میں جشن امام حسن علیہ السلام بمقام ڈیرہ سید صابر حسین شاہ زیر اہتمام سید واحد شاہ سینئر نائب صدر اور علی رضا بھنگر جنرل سیکرٹری تحریک انفاذ فقہ جعفریہ سٹی شاہکوٹ منعقد ہوا، جس میں خصوصی شرکت جناب شیخ راشد سابقہ چیئرمین سٹی شاہکوٹ ذیلی جنرل سیکرٹری تحریک انفاظ فقہ جعفریہ نے شرکت کی۔ زوار آفتاب علی بھٹو کی رپورٹ کے مطابق عالمی ایام امن کے سلسلے میں صدر مختار SO یونٹ نوڈیرو علی حسنین منگنچو، اظہار علی کوکر اور جواد حسن بھٹو کے زیر اہتمام جشن ظہور پر نور مولا حسن علیہ السلام حیدری مسجد نوڈیرو میں منعقد ہوا، جس میں مقامی منقبت خواہ حضرات نے ہدیہ عقیدت بارگاہ مولا حسن علیہ السلام میں پیش کیا۔ اس موقع پر نیاز امام حسن بھی پیش کی گئی۔ عالمی یوم امن کے سلسلہ میں مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پشاور KPK کی جانب سے امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر خان محلہ رسی وٹا میں ایک میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک انفاذ فقہ جعفریہ کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اور صدارت ناظم الامور آغا عباس علی کیانی نے کی۔ جشن میں پشاور کے نامور منقبت خواہوں نے بھی گلہائے عقیدت پیش کیے۔ میلاد میں نظامت کے فرائض عالی شان کیانی نے ادا کیے اور خطاب ذاکر اہل بیت جوہر عباس میر نے کیا۔ مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام سید سمر حسن
नकवी की रिहाइश का आबद मजीद रोड रावलपिंडी कैंट में जश्न की तकरीब मुनक्कद हुई, जिससे अलामा इजलाल हैदर, बशीर नाथ खां, एजाज नकवी, जाकिर नजर काजमी, सोज खान जुनैद बंगश ने बारगाह इमाम हसन में गुलहाए अकीदत पेश किए। इख्तिताम पर मातमी संगत गुलामान अबू तालिब ने कसीदा खानी की। ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक यौम ज़हूर पुरनूर मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम इलाका बंगश और कोहाड़ शहर में इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। दस्तरखाना जश्न इमाम हसन अलैहिस्सलाम मरकजी करीमी इमाम बारगाह डॉक्टर आगा सैयद हबीब शाह में मुनक्किद किया गया। मिलाद से मौलाना मिनहाज हुसैन ने खिताब किया और सीरत इमाम अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। बाद इस केक काटा गया और मरकजी दस्ता हुसैनी कोहाड़ के मनकबर खां सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ज़ैदी एंड पार्टी ने कसीदा खानी की। दौरान जश्न मुख्तार फोर्स कोहाड़ सिटी, मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कोहाड़ सिटी यूनिट के नौजवानों ने अकीदत एहतराम के साथ और खुशनूरी इमाम के लिए ड्यूटियाँ दी। मुख्तार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन शेरकोट कोहाड़ के ज़ेरे एहतमाम जश्न का इनेकाद बमकाम कसर सजादिया शेरकोट में किया गया। मरकजी सदर मुख्तार पाकिस्तान जनाब मोहम्मद अली बंगश और जाकिर अहले बैत जनाब मोहम्मद जुनैद बंगश ऑफ शेरकोट और दीगर तंजीमी मेंबरान ने खिताब व मनकबत खानी की। जश्न के अख्ताम पर मुल्क की तरक्की, कायद मोहतरमा कायम मूसवी की सेहत और सलामती, वबा की बरतरफी और जुमला मोमिन के लिए दुआएं की गई। सैयद ज़हीर शाह नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम शहदाद कोट कंबर में जश्न मिलाद मुनक्कद हुआ, जिससे मौलाना मोहम्मद अली हामिदी ने खिताब किया। जुल्फ़िकार दुरानी, शेर अली, अनवर जाफरी, वहीद अली, रियाज अली ने कसीदा खानी की। आखिर में लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम किया गया। तलागंग नुमाइंदा वल असर सैयद तसद्दुक़ शाह के मुताबिक यौम अमन के सिलसिले में तहरीक नफाज़ फ़िक़्र जाफरिया सिटी नायब सदर शफ़क़त पठान और मलिक नसीर के ज़ेर एहतमाम मस्जिद हैदरी में जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़ाकिर करम हुसैन और मौलाना हसन जवाद ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए। जश्न इमाम हसन की तकरीब पिंड दादन खान ज़िला जेला में मुनक्किद हुई, जिससे मौलाना कलीम मेहदी नकवी और दीगर उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इमाम बारगाह कसर हुसैनिया शेर दमयाल में जश्न इमाम हसन की तकरीब से मौलाना शिराज काज़मी ने खिताब किया। अंजुमन दुख्तरान इस्लाम उम्मुल बनीन WF गर्ल्स गाइड सकीना जनरेशन के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम अमन बमुनासिबत वलादत पुरनूर शहज़ादा सुलह अमन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खुसूसी तकरीब मरकज़ी इमाम बारगाह जामिअतुल मुर्तज़ा G94 इस्लामाबाद में एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुनक्किद हुई। खतीबा सैयदा बिनते मूसा मूसवी, कल्बे ज़ैनब, निगत जाफरी, लवा ज़ैनब, नाजिया अली, इब्तिहाज ज़ैनब, अदीला काज़मी, हरमे ज़हरा और दीगर ज़ाकिरात ने भी खिताब किया। मुख्तार की हैबत है वो अरबाब सतम में, राशा नजर आता है मौरख के कलम में। नासिर आले मोहम्मद हज़रत मुख्तार सकफ़ी का यौम शहादत मुल्क भर में यौम मुख्तार आले मोहम्मद के तौर पर मनाया गया। मजालिस आज़ाद दुआई तकरीबात में दीन व वतन के दफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी के अज़्म का इजहार। तफसील जानते हैं कबीर हमदानी की रिपोर्ट। सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के ऐलान के मुताबिक हज़रत मुख्तार सकफ़ी की शहादत की मुनासबत से जुमरात 13 रमज़ान को यौम मुख्तार आले मोहम्मद मजहबी जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मुनाकिदा मजालिस अज़ा दुआया इज्तिमात में उलमा व ज़ाकिरीन ने दीन व शरीयत के लिए हज़रत मुख्तार सकफ़ी की गिरां कदर कारनामों पर रोशनी डाली। MFE के ज़ेरे एहतमाम मरकज़ी मजलिस मुख्तार आले मोहम्मद से TNFJ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी ने कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि आलमी वबा कोरोना के सामने जदीद टेक्नोलॉजी की बेबसी के बावजूद अज़म हौसले के साथ कस्बा कस्बा गली गली अद्वियात का स्प्रे करने और समाजी खिदमात अंजाम देने वाले मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स, दूर दराज मकामात पर इमदाद पहुँचाने वाले इब्राहिम स्काउट्स, अपनी जाने दाव पर लगाकर मरीजों को तिब्बी इमदाद फराम करते डॉक्टर्स व स्टाफ और वबा की सख्तियों के बावजूद फ़राइज़ के लिए इस्तादा पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की खिदमत लायक सद तहसीन है। रावलपिंडी रीजन की मरकजी मजलिस अज़ा मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स रावलपिंडी के ज़ेरे एहतमाम अली मस्जिद में मुनक्किद हुई। चेयरमैन निगरान कौंसल चौधरी अबू बेदार अली, सुप्रीम कमांडर अली अजवद नकवी, डिप्टी सुप्रीम कमांडर तिबियान अब्बास और दीगर मरकजी उमायदीन मेहमान खुसूसी थे। MFE के सरपरस्त सरदार इबादत हुसैन शाह ने वॉलंटियर्स के जज्बा खिदमत को सराहते हुए कहा कि इंसानियत की खिदमत दरसे मासूमीन की हकीकी पैरवी है। चेयरमैन निगरान कौंसल MFE चौधरी अबू बेदार अली ने कहा कि तारीख़ इंसानी में ऐसी मिसाल बहुत कम मिलेगी जिस तरह इज़हार मोहब्बत हज़रत मुख्तार सकफ़ी अलैहिर्रहमा ने करके अजर रिसालत अदा किया। सुप्रीम कमांडर सरदार अली अजवद नकवी ने कहा कि हज़रत मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सकफ़ी की अज़मत के लिए सिर्फ यही दलील काफ़ी है कि आपने कातलाने नवासे रसूल से इंतकाम लिया। इस मौका पर एक करारदाद के जरिए कोरोना वबा के दौरान खिदमत सर अंजाम देने वाले रजाकारों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। सैयद NH नकवी ने भी मजलिस से खिताब किया, जबकि जाबिर नकवी ने निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दी। इस मौका पर मातमी जुलूस भी बरामद हुआ, जिसमें शरीक अज़ादारों ने हिफाजती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए नोआ व मातम का पुरसा पेश किया।
امام بارگاہ حسنین آباد دلوانہ شرقی تحصیل احمد پور سیال ضلع جھنگ میں یوم مختار آل محمد کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ضلع بھر سے والنٹیئرز نے شرکت کی۔ تقریب سے ذیشان حیدر، سردار نوید عباس اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر شہادت علی کے پروگراموں اور یوم انہدام جنت البقیع کے پروگراموں کے حوالے سے بھی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ نارووال سے عمران عارف کے مطابق یوم مختار آل محمد کے سلسلے میں ضلعی کمانڈر مختار فورس نارووال رانا عامر عباس کی رہائش گاہ پر بسلسلہ شہادت جناب امیر مختار سقفی دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں مختار فورس نارووال سٹی کے عہدیداران اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع نارووال کے نائب صدر سید احتشام بخاری نے ساتھیوں سمیت شرکت کی۔ سید احتشام بخاری نے قائد محترم آقا موسوی کے مشن کو آگے جاری رکھنے کا عزم کیا۔ نمائندہ ولسر سجاد بنگش کے مطابق شہادت حضرت مختار کے موقع پر کوہاٹ میں مختار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زیر انتظام مجلس ضیاء کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی صدر محمد علی بنگش نے نواخوانی کی اور سینئر تنظیمی برادر اجتہاد حسین بنگش نے مختار آل محمد کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ مجلس ضیاء کے اختتام پر تحریک کے مشران اور مختار ایس او اور دیگر شعبوں کے سینئر کابینہ ممبران کے مابین میٹنگ ہوئی، جس میں دیگر ایام بالخصوص جشن امام حسن علیہ السلام اور شہادت امام علی علیہ السلام کے موقع پر جلوس عزا کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ فیصل آباد عزا خانہ شبیر میں محفل حدیث قصہ کے بعد ماتمداری کی گئی اور حضرت مختار سقفی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مختار سیکریٹریٹ ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ میں یوم مختار آل محمد کی تقریب سے صوبائی صدر انجینئر ہادی عسکری اور سردار طارق جعفری نے خطاب کیا۔ بطحا کے شبستاں کے لیے پہلی کرن ہے، تو سرور کونین کے خوابوں کا چمن ہے۔ اسلام کی پہلی مصدقہ، پہلی خاتون اول، مادر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کی مناسبت سے ملک بھر میں مجالس رضا اور پرساداریوں کا انعقاد۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس مناسبت سے 7 تا 10 رمضان ایام الحزن منانے کا اعلان کر رکھا تھا۔ غم و حزن میں ڈوبے پروگرام کی تفصیل جانتے ہیں عاصم جعفری کی زبانی۔ ناصرہ شریعت محسنہ اسلام ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات کے سلسلے میں عالمگیر یوم الحزن کے موقع پر ملک بھر میں مجالس و عزاداری کے پروگرام منعقد ہوئے۔ یاد رہے اس موقع پر مساجد اور امام بارگاہوں میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے مجالس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عملی پیروی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی و نجات کا بہترین وسیلہ قرار دیا۔ مرکز مکتب تشیع میں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ کرونا وبا کا مقابلہ جذبہ خدیجہ سے کرنا ہوگا۔ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی تمام دولت دین مصطفی پر نشاور کر کے اثار و قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک بے نظیر رہے گی۔ حضرت خدیجہ شہیدہ شیب ابی طالب ہیں جو رسول کی رفاقت میں شیب ابی طالب کے مصائب جھیلتے ہوئے دنیا سے چل بسیں۔ درس خدیجہ کربلا و دمشق سے لے کر آج تک اسلام کی صداقت کا پاسبان ہے۔ یوم الحزن کی مرکزی پرساداری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلعی ایام الحزن کمیٹی کے زیر اہتمام علی مسجد میں منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، علامہ وقار حسین نقوی القمی، ذاکر غلام ثقلین عباس کاظمی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اسلام کی وہ عظیم محسنہ ہیں جن کے احسانات پر قرآن گواہ ہے۔ اختتام مجلس پر متمداری کی گئی۔ پشاور میں یوم الحزن کی مرکزی مجلس برمکان صوبائی سیکرٹری عزاداری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جناب صادق علی حیات برپا ہوئی۔ مجلس نظام پشاور کے نامور نواخانہ نے سبز السلام پیش کیا اور بعد ازاں کربلائی جوہر عباس میر نے خطاب کیا۔ سجاد علی بنگش کی رپورٹ کے مطابق حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے وصال کے پردرد موقع پر کوہاٹ شیرکوٹ میں بھی مختار ایس او کے زیر تمام مجلس عزا یوم الحزن کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس عزا میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ مجلس عزا میں تنظیمی برادران نے تقاریر و نوخانی کی۔ اس پردرد موقع پر سینہ زنی بھی کی گئی۔ مجلس عزا کا اختتام دعا امام زمان علیہ السلام سے کیا گیا۔ ذیشان حیدر قمبر کی رپورٹ کے مطابق ماتمداری زیر تمام انجمن کاظمیہ بسلسلہ یوم الحزن بمقام امام برگاہ قصر کاظمیہ دروڑ فیصل آباد منعقد ہوئی۔ عزاداروں نے نوخانی و زنجیر زنی کر کے خانوادہ رسالت کو محسنہ اسلام کا پرسہ دیا۔ سید تصدق حسین شاہ کے مطابق یوم الحزن کی مناسبت سے ملک عمران مرتضیٰ کے گھر تلگنگ میں مجلس برپا کی گئی، جس میں ذاکر تحسین حیدر، ذاکر علی رضا کھوکر، علامہ آصف رضا نے خطاب کیا۔ مجلس میں حکومتی احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا گیا۔ جڑاوالا سے نمائندہ والاثر نیوز سید حسنین رضا نقوی کے مطابق یوم الحزن کے مناسبت سے وقاص جعفری کے گھر مجلس برپا کی گئی، جس میں ذاکر اہل بیت سید تصدق حسین نقوی اور دیگر ذاکرین نے خطاب کیا۔
انجمن काज़िमियान दरबार सखी शाह प्यारा चूड़ हड़पाल रावलपिंडी में मजलिस यौमुल हुज़्न से खिताब करते हुए अल्लामा अबुल हसन तकी ने खिताब किया। बाज़ाम मातमी संगत सखी शाह प्यारा ने मातमदारी की। कसर ज़ैनब पीर ग्रोटी रावलपिंडी में बाबा सैयद अफजाल शाह हमदानी मतवली के ज़ेर तमाम आलमगीर यामुल हुज़्न की मजलिस मुनक़्क़द हुई, जिससे मकामी ज़ाकिरीन ने खिताब किया और मादर ज़ाहरा सलामुल्लाह अलैहा का पुरसा बारगाह मासूमीन इस्लाम में पेश किया। अंजुमन कनीज़ान इमामुल असर व ज़मान के ज़ेर तमाम शेब अबी तालिब में मजलिस से खिताब करते हुए खतीबा सैयदा ज़ैनब अलविया ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा अरब की वो मलका तिजार थीं जिनके माल से इस्लाम मालो माल हो गया। ख़वातीन के मरकज़ी मजलिस अज़ा ज़ेर तमाम उम्मुल बनीन WF सकीना जनरेशन व गर्ल्स गाइड मरकज़ी इमाम बारगाह जामिअतुल मुर्तज़ा जीना इन्फोर में मुनक़्क़द हुई, जिसमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए सोगवार ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजलिस से खिताब करते हुए खतीबा डॉक्टर फरजाना नकवी ने कहा कि इस मौज़ूमा बीबी ने अपना तमाम तर असासा और मालो सबाब राह इस्लाम में कुर्बान करके रहती दुनिया तक के इंसानों को जज्बा इसार का अमली सलीका सिखाया। निगत जाफरी, लवा ज़ैनब, इब्तहाज ज़ैनब, शुज़रा बतूल, सैमा नकवी, अबरीज़ फातिमा और दीगर ने खिताब किया। मजलिस अज़ा से दीगर ज़ाकरात ने भी खिताब किया। तामे मजलिस शबीह ताबूत मलिका कायनात हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बरामद हुआ और मतमदारी की गई। अब चलते हैं अपने सेगमेंट तेज तेज की जानिब। तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया खैबर पख्तूनख्वा के सदर गज़नफ़र अली शाह ने लोअर करम के इलाके शोरकी में मस्जिद और इमाम बारगाह को बम से उड़ाने और इमाम मस्जिद की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पारा शनार में मजहबी मकामात को निशाना बनाना मुसलमानों का काम नहीं और इस नापाक हरकत में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया ज़िला कौंसिल रावलपिंडी का इजलास ज़िला कायम मकाम सदर ज़वार पीर सैयद महदुल हुसैनी की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के ऐलान के मुताबिक 19 ता 21 रमज़ान आयाम अज़ाई अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर वाज़ेह किया गया कि मिलादुल नबी और अज़ादारी के जुलूस दीन की रूह है। हम जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं मगर इन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इजलास से सैयद जॉन अली मशदी, अब्बास बलोच, राजा खलील हैदर, काजी वफ़ा अब्बास, शफ़क़त तुराबी और दीगर ओहदेदारान ने भी खिताब किया। तहरीक नफाज़ फ़िक़ा जाफरिया चकवाल की तहसील बाड़ी का इजलास ज़ेर सदारत सदर सैयद एजाज हुसैन बुखारी, इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा और दरबार पीर बुखारी चकवाल में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें तहसील चकवाल के ओहदेदारान और यूनिट सदूर ने भी भरपूर शिरकत की, जिनमें तहसील चकवाल के सीनियर नायब सदर मलिक खलील हैदर, नायब सदर सैयद खादिम हुसैन शाह, तहसील जनरल सेक्रेटरी सैयद अमजद हुसैन काज़मी, राबता सेक्रेटरी सैयद नईम अब्बास बुखारी के अलावा दीगर ओहदेदारान शामिल थे। इजलास में मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र आयाम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिला में कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह की हिदायत के मुताबिक हिफाज़ती तदाबीर को सामने रखते हुए मजालिस और मातमदारी के जुलूसों को हतमी शक्ल दी गई। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मौलाना के बाद।